الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ قال اللہ تعالی سورۃ الحج افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور۔ سورۃ الاعراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، سورہ حج کی آیت 46، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین پر گھوم پھر کے نہیں دیکھا کہ ان کے دل عقل سے کام لیتے اور ان کے کان سنتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے میں نے اس کی طرف کہا کہ اس کے مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو سائنس تو یہ کہتی ہے آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ دل بھی دیکھتا ہے، اور آنکھ اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرآن ہر طرف دل کی طرف، قلب کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ سائنس جو ہے وہ دماغ کی طرف کہتی ہے۔ اس کو ہم نے کہا کہ چونکہ میں سائنس کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور قرآن کے بھی ہم ایک طالب علم کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں مطالعہ کریں، تو آج میں نے کہا کہ مل بیٹھ کے ہم اس میں اپنے قلب کو میں نے اس میں مطالعہ کیا کہ مختلف جو قلوب کی کیفیات قرآن میں دی گئی ہیں اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ اس میں ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا دل کہاں پر ہے۔ اکیلے لیں گے، کسی دوسرے کو بتانے کی، ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا سیلف اسیسمنٹ، پھر اس کے بعد پھر قرآن سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ جہاں ہمیں کمی ہے اس کو ہم کمی کو دور کر سکیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس میں جو ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر قلب کا ہے۔ 132 دفعہ قرآن میں ذکر آیا قلب کا۔ دماغ میں تو تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو نیورونز ہوتے ہیں نا، خلیے جو سیلز ہوتے ہیں دماغ کے خلیات، یہ تقریباً 86 ارب ہوتے ہیں، 86 بلین کام کرتے ہیں، مختلف جگہ انسٹرکشن بھیجتے ہیں، لیتے ہیں، جو بھی انسٹرکشن کرتے ہیں۔ تو لیکن اب سے 30 سال پہلے سے سائنسدان اس چیز کے بھی مانے ہیں کہ جو دل ہے یہ بھی دماغ والا کام کرتا ہے۔ یہ وہ ایگری ہوئے ہیں کہ اس میں ابھی 40,000 نیورونز ہوتے ہیں۔ تو وہ سب اب سائنس بھی مانتی ہے کہ دل کا اور دماغ کا آپس میں تعلق ہے، اور یہ تعلق 3 طرح سے ہے، الیکٹریکل بھی ہے، کیمیکل بھی ہے، اور نروس کے ذریعے بھی ہے۔ الیکٹریکل کے بھی ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی دیکھیں گے یا سرچ کروں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پورا ہمارے اندر پورا ایک ایٹمی پاور ہاؤس بھی ہے، بجلی بھی بنتی ہے، ویو بھی بنتی ہیں، انرجی ایک دوسرے جاتی ہے۔ یہ سارا ہمارا دل اور یہ سارا نظام بھی بجلی سے ہی چل رہا ہے۔ ایک الگ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن فی الحال ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اور کیمیکل بھی ریئیکشنز ہوتے ہیں، یہ کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن سے ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دماغ بھی کہتے ہیں نا، یہ بعض نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض دوائیاں دیتے ہیں کہ اس سے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، یہ کیمیکل آپ لے لیں تو اس سے آپ کا بہت ساری چیزیں، یہ بھی پوری ایک ٹیکنالوجی ہے کہ دماغ کا اور دل کا تعلق ہوتا ہے ان سے، نیورونز۔ اور نروز کا تو یہ کہتے ہیں کہ ویگس کوئی ہے جو آپس میں اٹیچ بھی۔ آج کل ایک جو ہے نیا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی سائنس نے شروع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں نیورو کارڈیالوجی، اس پر بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اب اس کے بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر آیا کریں گے کہ جو نیورو اور کارڈیالوجی دونوں کو آپس میں ریلیٹ کریں گے۔ آج ہم ہلکا سا جائزہ صرف اپنے جو میں نے 3-4 دن مطالعہ کیا ہے آپس میں کرتے ہیں۔ رف ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے ایک شخص قرآن پڑھتا ہے تو دماغ تو اس کو یہ تو بتاتا ہے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا، لیکن ایک دل کی کیفیات چینج ہوتی ہیں، ایک رونے لگ پڑتا ہے، ایک مسکراتا ہے، ایک کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں رفلی جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ جیسے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، اس میں پروسیسر ہوتا ہے، وہ چیزوں کو پروسیس کرتا ہے، لیکن اس میں اندر کے ہم سافٹ ویئر بھی ڈالتے ہیں، سافٹ ویئر اس کے فنکشن کو ریلیٹ کر کے رزلٹ نکالتا ہے۔ دماغ ہمارا ضرور اس چیز سوچتا ہے، لیکن اس چیز کو دیکھتا ہے، لیکن دل یہ بتاتا ہے کہ یہ حق ہے، کہ یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ دماغ تو ہر چیز کو دیکھ تو لیتا ہے، جیسے آنکھ عام بصارت سے دیکھتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، یعنی وہ بصیرت تو ہے، بصارت تو ہے، بصیرت نہیں۔ قرآن اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے، بصارت کو اور بصیرت فرق ہے۔ تو یہ چیزیں یعنی تھوڑا سا رف میں ٹچ دے رہا ہوں۔ جو ہم نے مطالعہ کیا اس میں ہم نے 14 قسم کے دل قرآن سے ڈھونڈ، تو 14 کی 14 کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کو ہم نے لیکن 3 حصوں میں کیٹاگرائز کیا ہے۔
ایک وہ دل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند، ایک دوسرے وہ دل ہیں جو مریض دل ہیں، جو ریپیئر ہونے والے ہیں، ان کی اوور ہالنگ چاہیے، ریپیئرنگ چاہیے، وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ دل، فی قلوبہم مرض، جس کے آتا ہے قرآن شریف، اور بھی آیات ہم دیں گے اس میں۔ اسی طرح تیسرا وہ دل ہے، اللہ نہ کرے کسی کا نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہاں تو جو لوگ آتے ہیں ہمارے کسی احباب دوست کا نہ ہو، وہ مردہ دل ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بھلا ہی نہیں پائیں گے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، تکبر والے دل ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں۔ پھر ہم اپنا یہ جو میں نے آپ کو کاغذ دیے ہیں، پین یہاں پڑے ہوئے ہیں، ہم جب پہلے دل کی بات کریں گے تو اس کے میکسیمم نمبر ہوں گے 5۔ یعنی اگر کوئی سمجھتے ہے کہ یہ والی جو کیفیات اللہ تعالیٰ دل کی بتا رہا ہے یہ میرے میں 100% ہیں، تو آپ اپنے آپ کو 5 نمبر دیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 80% ہیں تو 4 دے دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں 20% ہیں تو پھر آپ 1 نمبر دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے پاس خاموشی سے لکھتے رہیں 1، پھر دوسرے سوال پہ بھی اسی طرح 2 3۔ یہ پہلے والا جو جز ہے نا پسندیدہ دل والا، اس کے 8 ہم قسم کے دل کی بات کریں گے، تو 8 5 آپ 40 نمبر لگائیں گے، 40 میں سے آپ اپنا جائزہ لے لیں جی، 4 3 2 1، پھر ریڈیوس کر دیں گے نا آپ، 1 ہوگا 20%، 5 ہوگا 100%۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات میرے میں خاصیت تو ہے لیکن بہت تھوڑی سی ہے، 20% ہے تو 1 لکھ لیں، آپ سمجھتے ہیں نہیں 40% ہے تو 2 لکھ لیں، 63 80 پہ 4، اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو میرے میں بالکل 100% ہے تو آپ 5۔ اپنی انویسٹمنٹ ہے، خاموشی سے لکھنا ہے، پھاڑ کے پھینک دینا، لیکن تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا سیلف چیک اپ ہے نا، ایک قسم کا۔ ڈاکٹر تو ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں، ہم اپنا روحانی دل کا جو ہے نا جائزہ لیں۔ تو دلوں کی مختلف قسمیں ہیں، قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، قلب مطمئن ہے، قلب تخبت ہے، قلب وجل ہے، وجلت قلوبہم آتا ہے، تقوی القلوب ہے، یہدی القلب آتا ہے۔ اس طرح مختلف قسمیں ہیں جو پسندیدہ قلب ہے۔ اسی طرح جو ناپسندیدہ قلوب میں پہلی قسم ہے فی قلوبہم مرض، اور تیسری قسم ایسے دوسری قسم میں ایک وہ آتے ہیں جو سخت دل ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے نا اس کا دل پتھر دل ہو، پتھر میں سے بھی پانی نکل آتا ہے، پتھر سے بھی سخت ہوگی، وہ آیت ہم لیں گے اس میں۔ اور تیسری جو ہے وہ مردہ دل ہیں، جن کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے، اب یہ بھٹک، یہ سیدھے راہ پر نہیں آئے۔ اس کی میں اپنے سائنس کی، ہم چونکہ سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں اکثر مثال لیتا ہوں، تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے کہ ہر میٹیریل کی نا کچھ الاسٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں، اس کو آپ ایک لمٹ ہوتی ہے الاسٹک لمٹ، آپ اتنا کھینچیں چھوڑ دیں تو وہ اپنی ایکسل کیفیت میں واپس چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سائنس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر میٹیریل کی ایک الاسٹک پراپرٹی ہوتی ہے، ربڑ کو آپ اتنا کھینچیں چھوڑ دیں تو وہیں واپس چلے جائے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کھینچ دیں، تھوڑی سی چلی جاتی، پوری نہیں جاتی۔ ایک تیسری کیفیت ہوتی ہے کہ اب کھینچ دیں وہ بالکل ہی واپس نہیں جاتا، تو یہ وہ آخری شے ہوتی ہے کہ اب یہ بالکل ہی اپنی حیثیت کو، اپنی کیفیت کو ختم کر گیا، اب اس نے واپس بالکل ہی نہیں جاتا، اس کی واپسی کی راہیں ہی بند ہو گئی۔ تو بہرحال یہ مردہ دل کی بات تھی۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں، پہلا جو ہے ایک کیٹیگری ہے ہمارا، اس میں پہلی قسم ہے قلب سلیم، یہ سب سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دل ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس سے پہلی باتیں چل رہی ہیں کہ اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی بیٹے کام آئیں گے، کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ وہاں کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہ وہاں کامیاب ہو جائے گا، یعنی جس کا دل بالکل صاف ہوگا، کسی قسم کا کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا۔ اس کی مثال میں لیتا ہوں، جیسے آپ ایک نیا کمپیوٹر موبائل لیتے ہیں، وہ بالکل صاف فنکشن تیزی سے کر رہا ہوتا ہے، یا آپ ری سیٹ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ وائرسز آ جاتے ہیں، سٹک ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ یا تو نیا لیتے ہیں یا ری سیٹ بھی کر لیتے ہیں، فیکٹری ری سیٹ۔ تو فیکٹری ری سیٹ کرنے سے بھی وہ پچھلی سب وائرس وغیرہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اسکرین کو بھی اچھا آپ صاف کر لیتے ہیں، تو آپ کو ہر چیز بڑی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ قلب سلیم بھی بالکل حسد، کینہ، بدگمانی، ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے، یعنی بالکل جو ہے نا وہ نو وائرس۔ اس کو اللہ کہتا ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو نہیں سوچتا، کوئی کسی سے حسد نہیں کرتا، کوئی بغض نہیں ہوتا، بالکل صاف، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دل۔ اس میں اب ہم جائزہ لیتے ہیں، اپنے سب کے پاس چٹے ہیں، اپنا ایک پین لے لیں، اپنی مارکنگ کر لیں، اب 20% ہیں، 40 ہیں، 60 ہیں، 80 ہیں، 100 ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جائزہ لینا ہے انشاءاللہ، میرا بھی ہے، میں اپنا بھی جائزہ لے رہا ہوں، اپنا جائزہ لینا، میں اپنا جائزہ لے رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ قلب منیب ہے، رجوع کرنے والا دل، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اللہ کہتے ہیں کہ وہ رحمان سے غیب میں بھی ڈرتے، رحمان خشی میں نے صبح گروپ میں بھی شیئر کی تھی آیت کہ رب رحمان سے غیب میں بھی ڈرتے ہیں، غیر وجودگی میں بھی پتہ ہے کہ رحمان ہے، لیکن کہتے ہیں ناراض نہ ہو جائے میرے سے۔
اور ان کا دل کیسا ہے، وہ رجوع کرنے والا دل لے کے آتے. جیسی ان کو کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، فوراً ان کی کیفیت ہوتی ہے. غلطی تو انسان سے ہو جانا بلکہ انسان کی فطرت ہے، لیکن ان کی نیچر کیا ہوتی ہے کہ وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں اللہ سے. اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یہ اسی طرح ہے جس کی طرح مثال دیتے ہیں نا آج کل. میں سائنس سے اپنی موجودہ زندگی سے مثالیں لے رہا ہوں. جیسے جی پی ایس ہوتا ہے، جی پی ایس پہ ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے تو جی پی ایس نے کہا ہوتا ہے کہ 300 فٹ کے بعد آپ نے رائٹ مڑنا ہے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں غلطی سے چند قدم آگے چلے جاتے. تو وہ پھر آپ دیکھتے ہیں جی پی ایس کو تو وہ ریکیلکولیٹ کرتے ہیں. اب آپ نیکسٹ یو ٹرن سے واپس لے لیں گے یا کیا کرنا ہے اب آپ نے، وہ آپ کو پھر گائیڈ کرتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کا جی پی ایس ٹائپ کا دل ہے کہ یہ پریشان نہیں ہوتا، یہ ریکیلکولیٹ کرتا ہے کہ اب میں تو غلطی کر لی ہے، میں نے یہ موڑنا تھا دائیں بائیں، اب میں نے ٹرن لیا، مس ہو گیا. تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا. یہ نہیں کہتا اب جو غلط ہو گیا اب غلط ہی جائے جانا میں، لیکن وہ فوراً رجوع کرتا ہے کہ اب کیا کیا جائے. پھر جی پی ایس کو وہ کنسلٹ کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ بتاتا ہے کہ اب آپ ایسے جائیں، ایسے دائیں، کہیں سے گھما پھرا کے وہ دوبارہ آپ کو راہ راست پر، سیدھے راستے پر لے آتا ہے. تو یہ اسی قسم کا یہ دل ہوتا ہے جی پی ایس والا. تو اس میں بھی ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم سے بھی غلطی تو ہر سے ہوتی ہے. پہلا انسان جو تھا آدم، اس سے بھی غلطی ہوگی. تو انسان سے غلطی نہ ہونا پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا یہ خاصیت ہم میں ہے کہ جہاں غلطی کا ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، تو فوراً ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مداوع کیسے کیا جائے. فوراً جی پی ایس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یو ٹرن لے لیا جائے، غلطی کی اللہ تعالیٰ سے معافی کرا لی جائے. تو اس میں جو بھی آپ اپنا نمبر سمجھتے ہیں خاموشی سے اپنا لکھ لیں. یہ تھا 5 میں سے کوئی 1 2 3 4 5. تو یہ ہو گیا اب تک ہمارے 2. ایک وہ تھا جو نیا موبائل لیا یا ریسیٹ کیا تھا، ایک جی پی ایس والا ہوگا. اچھا تیسرا ہے قلب مطمئن. سورہ رات کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، تو ان کے دل کو سکون ملتا ہے کہ یہ باتیں تو اللہ نے پہلے ہی بتائی ہیں، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، میں نے یہ غلط کام کیا ہے تو میرے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی ہے، اس کا حل اللہ نے بتایا ہے. وہ قرآن سے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں. ان کو کچھ جو بھی ان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو قرآن میں جب وہ پڑھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو قرآن نے پہلے بتائی تھیں کہ اس طرح کرو گے تو ایسے ہوگا، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، پھر اس کی ریمیڈی ڈھونڈتے ہیں. تو یہ دل جو ہے وہ گھبراتا نہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس کا حل بتائے گا. کوئی مصیبت بھی آتی ہے، وہ آتا ہے نا اصابتہم مصیبۃ قالوا، وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم. کہتے ہیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے گا. اب پریشان نہیں ہونا، اب اللہ سے رابطہ کر لیں. کی کیفیت وہ ہے جو قرآن اللہ کہتا ہے اس کے بعد کہ وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ان پہ اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے. پریشانی تو آتی ہے لیکن وہ قرآن کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ قرآن اس کا حل بتائے گا، اور اس حل سے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے جو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے ذکر سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، اور اس طرح اپنی ریکٹیفیکیشن قرآن سے، اللہ کے حکم سے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. پورا ان کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے ان کو رحم کرے گا، اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لے گا. تو یہ ہر مصیبت میں اللہ سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تیسری قسم تھی، 3 ہی ہوئی ہیں. اسی کو میں نے کہا جو مطمئن دل ہے نا، وہ یہ اللہ کے سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اللہ سے رجوع کرتا ہوں، اللہ جو ہے مجھے اس کا کوئی حل بتائے گا، مایوس نہیں ہوتا. چوتھا دل ہے تخبت. سورہ حج کی آیت 54 ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَتُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ ہیں جھک جانے والے. یہ اس کے جن لوگوں کا، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ حق ہے. قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، اور ایمان لائیں، اور ان کے دل اس کے حق میں جھک جاتے ہیں. جو قرآن نے جیسے کہا ویسے وہ جھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یہی حق ہے، یہیں سے ہمیں فلاح ملے گی، وہ جھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے جھک جانے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھلا دے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی طرف، یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے. اس میں بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے دل جھک جاتے ہیں، فوراً رجوع کرتے ہیں. اس میں تھوڑا بہت ملتا جلتا کسی سے ہوگا، لیکن اس کو میں نے ایک الگ ایڈریس کی. اب تک 40 نمبر کا پیپر ہو گیا ہے. اچھا جی 5واں ہے وجل. واو جیم لام وجل. وجلت قلوبہم.
قرآن کہتا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں تو کچھ بھی دیتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہیں اس میں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں اس میں کہیں ریاکاری تو نہیں ہوگی۔ اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو ریاکاری کرتا ہے اس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہی نہیں، اس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہوتا ہے، وہ اتنی خاموشی سے دیتا ہے کہ اس کا اجر تو میں نے اللہ سے لینا ہے اور آخرت میں لینا ہے۔ جو کسی کو بتاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ کہتا ہے ابھی میں اس کا کوئی تعریف سن لوں کہ اور اپریشیشن لے لوں۔ تو جو ریاکاری کرتا ہے وہ دل ہیں جو نیک کام یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے بھی ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں دے بھی رہا ہوں یہ ضائع ہو جائے، کہیں ریاکاری میں آ جائے یا کسی ایسی چیز میں آ جائے، تو وہ اتنا دیتے بھی ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اس دل کو قرآن نے کہا کہ وجلت قلوبہم وجلۃ انہم، پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، بے شمار نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلسل اس میں تکبر نہیں آتا کہ میں تو بڑا اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، بہت کچھ کر رہا ہوں، میری تو بخشایا ہوں میں، تو یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ڈر پھر بھی رہے ہوتے ہیں اللہ سے، ہر پتہ نہیں کہتے ہیں اللہ انبیاء تک کو تو اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی، سیدنا وہ یونس علیہ السلام نے اس میں پھینک دیا تھا ان کو مچھلی کے پیٹ میں، یا کچھ تھوڑے بہت کچھ چیزیں واقعات پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو کسی کو وہ رعایت، تو اس لیے وہ سوچتے جاتے میں کس کھیت کی مولی ہوں کہ میں سمجھوں کہ میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، حبطت اعمالہم، اعمال میرے سارے کے سارے ضائع نہ ہو جائیں، اس خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتے بھی ہیں۔ چھٹا جو ہے وہ تقی دل ہے، تقوی القلوب فإنہا من تقوی القلوب، قرآن کہتا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ سورہ حج کی آیت 22 ہے، یعنی شاعر اللہ کا احترام کرنے والے ہیں، جہاں پتہ کہ اس چیز کا تعلق اللہ سے ہے اس کا بھی احترام کر، تقوی والا دل ہوتا ہے نا۔ یعنی مثال ایک تو یہ ہے جیسے صفا مروا کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے شاعر اللہ ہیں، چھوٹے چھوٹے شاعر اللہ بھی ہوتے ہیں۔ اب مجھے پتہ لگتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، تو میرا کھانے کو دل بھی کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا کہ یار ان کا احترام میں کر لوں، یہ اس وقت یہ بھی شاعر اللہ کے اللہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ خود کوئی کام نہیں بھی کر پا رہے ہوتے، جو کر رہا ہوتا ہے اس کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ یار یہ کم از کم ہے تو یہ میں اس کا احترام کروں۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہو جاتی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کا جس چیز سے تعلق ہو اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور مقام ابراہیم ہے، لوگ وہاں کیوں اس کا احترام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، پھر انبیاء کا ہر چیز کا وہ احترام کرتے ہیں، یہ بھی کہ ان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ دل بھی اللہ کو پسند، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ جو دل ہیں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ساتواں جو دل ہے یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آیت ہے وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی جس کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی ہے، اللہ میرے پر جو اگر آزمائش ڈال رہا ہے تو میں اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ یعنی اس کی ایک مثال ایک حدیث سے سمجھ میں آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر مسلمان کی تو موج ہی موج ہے، اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بدلے کوئی میرے گناہ معاف کر دے گا، تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے۔ یعنی کوئی مصیبت آتی ہے، انبیاء پر ہم دیکھیں کتنے پرابلمز آئے، سیدنا ابراہیم کا ہم پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے، کہاں آگ میں پھینکا گیا، کبھی کچھ ہوا، بڑے بڑے ذبح کرنے کو کہہ دیا بیٹے کو، تو کوئی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ ہمارے رتبے بڑھائے گا، تو اس پہ صبر کرتے ہیں، گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ وہ دل ایسا ہوتا ہے جو تکلیف میں اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہر حال میں وہ خوش رہتا ہے۔ ویسے بھی قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کو کوئی مصیبت آئے یا آپ کو کوئی بہت بڑی نعمت مل جائے، خوشی مل جائے، تو آپ نے نہ پریشان ہونا ہے نہ کوئی پھولے سمانا ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تم بہت زیادہ خوش نہ ہو اگر تمہیں کوئی انعام مل جائے، اور بہت زیادہ پریشان بھی نہ ہو اگر تمہارے سے کچھ گم جاتا ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال سیدنا جو امام ابو حنیفہ سے لوگ مثال سناتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کا بہت بڑا بزنس تھا، ملٹی نیشنل تھے، وہ
اس کا کاروبار تھا ان کا کپڑے کا، بحری جہاز جاتے تھے آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے عبادت میں، تو کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ جب آپ کا جو جہاز آ رہا تھا نا تو وہ ڈوب گیا. انہوں نے تھوڑا سا جیسے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمد. خیر ابھی سوال نہیں کیا. اچھا تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، وہ کہتا نہیں جی نہیں وہ جہاز بچ گیا، وہ آ رہا ہے، سرد پانے والا ہے. پھر انہوں نے اپنی دل کی طرف دیکھا، ایسے سوچا اور پھر کہا سبحان اللہ. تو کسی نے پوچھا کہ جب وہ غم کی خبر آئی تھی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب آپ کو خوشی کی خبر آئی جب بھی آپ نے الحمدللہ کہا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی دل کی کیفیات کا جائزہ لیا کہ جب مجھے نقصان کی خبر آئی تو کہیں میرا دل اللہ سے گلا تو نہیں کر رہا کہ میرا ہی مال نقصان کرانا تھا، میرا ہی ہونا تھا، کہیں گلے شکوے والا دل تو نہیں ہو گیا. تو دل نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اللہ نے کرا دیا، نقصان اور دے گا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا دل جو ہے وہ وہی والا دل ہے جو اللہ کا پسندیدہ دل ہے. دوسری دفعہ جب بتایا تو میں نے کہا کہ میں بہت زیادہ خوش تو نہیں ہو گیا. تو میں نے دل کی کیفیات لی کہ ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے تو تب بھی میں دل کی کیفیات کوئی حد سے بڑھ نہیں گئی کہ میں تو بڑا. تو یہ مطلوب یہ ہے کہ انسان نہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تھوڑ دل اور وہ یہ پسند نہیں ہے. تو یہ والا جو ہے نا جو صبر شکر کرنے والا دل ہے یہ بھی پسندیدہ دل ہے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو اس آزمائش پہ پورا اترنے والا جو 8واں ہے قلب حی، زندہ دل. سورہ قاف کی آیت ہے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. کو جب واقعات پڑھتے ہیں نا بنی پچھلی قوموں کے کہ اس قوم کی کیوں ہلاکت ہوئی، فلانے کے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو وہ اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہیں یہ حرکتیں ہم تو نہیں کر. بتایا جاتا ہے کہ فلانے لوگ جو ہے وہ ہیرا پھیری کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، ان پر اللہ نے عذاب دے دیا. فلانی قوم جو تھی وہ قوم لوط جو تھی وہ کس برائی کا شکار تھی، کہ ہماری قوم میں تو یہ برائی نہیں آئی ہوئی، ہم ان کو روکیں. ان پر اللہ کا کتنا عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو الٹا دیا تھا، پتھر مارے تھے نشانے لگا کے. تو وہ جب یہ واقعات پڑھتا ہے تو ہر واقعے پر غور و فکر کرتا ہے کہ جن برائیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، جن پر عذاب آیا، کہیں وہ میرے جاننے والوں میں مجھ میں اس کا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں ہے، کہیں میں بھی اس عذاب کا مستحق کیا تو نہیں ہوں بن رہا. جو یہ برائیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کی ہیں، جس کے عذاب بھی بتائے ہیں، اس کا اگر وہ کچھ ہے یا اس کے کسی جاننے والے میں ہے تو وہ پھر غور و فکر کر کے اس کو روکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو دل ہوتا ہے نا جو غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، ہر جو واقعہ قرآن میں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہو کہ پڑھ کے گزر جاتا ہے ہاں جی بنی اسرائیل والے ایسے تھے، قوم تھی وہ یہ کرتے تھے، انہوں نے یہ کیا تو بندر بن گئے ہوں گے. وہ خود سوچے میں یہ تو نہیں یہ کام کر رہا، جو یہ کام نہیں کرتے تھے تو وہ تو نہیں کہ میں بھی نہیں کر رہا، یہ جس کام کرنے کی وجہ سے ان کو سزا ملی تھی کہ ایسا تو نہیں میں بھی وہ کر رہا ہوں. تو وہ ہر واقعہ جو قرآن میں پڑھتے ہیں اس سے اپنا جائزہ ضرور لیتے ہیں. ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو کیا اپنا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ یار کہیں میں تو نہیں اس میں کہیں فٹ آ رہا. تو جو یہ جائزہ لینے والے ہیں دل والا کو بہت پسند. تو یہ 8واں پسندیدہ دل تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ دل جو غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے کہ کہیں میں تو نہیں اس میں آ رہا. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اکیلے میں جائزہ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو 8×5=40 کتنے بٹا 40 ہمارا ہوا ہے. اگر اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، مزید امپرومنٹ کی کوشش کریں. کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسی محفلوں کا موقع دیا کہ ہم نے مطالعہ کیا، آپس میں شیئر کیا، ایک دوسرے کو ریئلائز کرائیں. میرے میں خامی ہوگی، شفقت صاحب توجہ دلائیں، ڈاکٹر صاحب توجہ تو دلاتے ہی رہتے ہیں، اور کوئی بھی ایک دوسرے میں خامی ہو تو وہ بتائیں تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح کر کے ہم سب لوگ کامیاب ہوں آخرت میں. یہ تو ایک پارٹ اے ہو گیا. اب ہم پارٹ بی پہ آتے ہیں. یہ سارے مختصر. دوسرا بی ہے جو مریض دل ہے نا، قابل علاج ہے. یہ قرآن میں آتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قرآن جب اس کو شروع میں ایڈریس کرتا ہے سورہ بقرہ میں، اس کو کہتا ہے یہ منافقین کی روش ہے کہ جن کو شک ہوتا ہے، یقین کی کمی ہوتی ہے، نماز بوجھ لگتا ہے، قسمساتے ہوئے نماز پڑھنے جاتے ہیں یا جاتے ہی نہیں، لیٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، یا سستی ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، ابھی ٹھہر کے پڑھ لیں گے. یہ کیفیات ہوتی ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ منافق ہے. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. نہ پوری طرح اس لین میں ہے نہ اس لین میں، ایک ویل اس لین میں ایک اس لین میں، سمجھ نہیں آتی. اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک ہی لین میں چلنا چاہیے. یہ جو چلنے کا سٹائل ہوتا ہے نا گاڑی کا، ایک اس ویل اس لین میں اور اس میں، وہ پیچھے والا بھی کنفیوز ہوتا ہے. تو یہ والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ مریض دل ہے. اس میں اگر تھوڑا بہت مرض ہو تو یہ بھی مرض کو دور کرنے کی کوشش کریں. ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے جو قرآن میں بتایا گیا
اس میں جس کو شک ہوتا ہے نا وہ پھر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈولتا ہے نا. وہ واقع پڑھتے ہیں مودودی کو کہا جی ہم صبح پھانسی دے دیں گے. وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ جب تک موت نہ آئے وہ تو مرتا ہی نہیں. مجھے یقین ہے اگر میرا وقت لکھا ہے تو ساری دنیا جو ہے مجھے بچانے کی کوشش کرے تو میں نے مر جانا ہے, اور اگر میرا وقت نہیں لکھا تو ساری دنیا لٹک جائے گی, میں نہیں لٹکوں گا. اور وہ سکون سے سو گئے تھے, صبح پتہ چلا جی ختم ہو گیا. تو یقین کی کیفیات ہوتی ہے, یقین ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو پورا یقین ہو تو کیفیات چینج ہو جاتی. اچھا دوسرا دل ہے, یہ ایک ہو گیا یہ تین ہی لیں گے ہم کو. ایک ہے سخت دل, قلب قسی, سخت دل ہو جاتا ہے نا. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے بڑی معروف اس کی, اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل پھر اتنے سخت ہو گئے. اس سے پہلے نا بہت سارے واقعات تھے کہ بنی اسرائیل کو وہ پہلے اس دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, اس سے گزر کے آئے, بہت سارے معجزات دیکھے انہوں نے, منّا سلویٰ اترا. وہ کہتے ہیں لیکن پھر ان کے دل بالکل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے. ہم بھی بہت سارے معجزات دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل بھی کہیں سخت تو نہیں ہو جاتے کہ پھر چیزیں ہمارے پر اثر ہی نہیں کرتی. ہم روزانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا 700-800 آیتیں ایسی ہیں جو توجہ دلاتی ہیں کہ دیکھو آسمان کو دیکھو, زمین کے دیکھو, شہد کی مکھی کو دیکھو, مچھر کو دیکھو, تمہیں اللہ کی قدرت نظر آئے گی. جو نہیں سوچتا اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنے دل سخت ہو گئے کہ پتھر سے بھی زیادہ, فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, پتھر کی طرح نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے پتھر ہوتے ہیں جن میں سے نہریں بہنے لگتی ہیں, دریا پانی نکل آتا ہے. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس میں چشمے اوپر آتے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لرز کے گر جاتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ ہم دیکھتے ہیں نا, ان سب کی اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں کہ پتھر پھر جو ہے لرز کے گر جاتا ہے, پتھر میں سے دریا بھی نکل آتے ہیں, پتھر میں سے پانی بھی نکل آتے ہیں. لیکن بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہوتی نہیں کہ ان کی آنکھ سے آنسو آ جائے, ان کے دل نرم ہوتے ہی نہیں ہیں, اتنے وہ سخت دل ہیں. تو یہ دل بھی جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ دل ہے. تو جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں بالکل لچک ہی نہیں ہوتی. جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کے فیکٹر جو ہوتا ہے, ان کا کے فیکٹر الاسٹک لمٹ سے باہر نکل جاتا ہے, اب وہ واپس نہیں. اب یہ اگر اس کو کھینچ دیں ختم ہو گیا. تیسرا جو ہے وہ لاہیۃ قلوبہم, دو ہو گئے تھے نا, یعنی غفلت میں پڑے ہوئے, وہ حق کو چھپاتے ہیں. ان کے دل میں عصبیت ہوتی ہے, کچھ چیز سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ بات بندہ کہہ رہا ہے حق ہے, لیکن ان کے ذہن میں کوئی اور فرقہ یا عصبیت کوئی ہوتی ہے, کہتے ہیں نہیں اس کی بات ہم نے نہیں سننی, یہ مولوی دوسرے فرقے کا. اس نے بات بھی کی, حالانکہ قرآن کی آیت پڑھ کے کی ہے, لیکن میں نے اس کی نہیں ماننی. میں نے تو اپنی مسجد کے مولوی نے جو بات بتائی ہے وہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے تو بہت سے دل مانتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے اپنے واجداد کا دین چھوڑ دیں. ہمارے بھی کہتے ہیں کہ اپنے پیو والا مسلک چھڑ دیے, پیو شیعہ سی اسی بھی شیعہ ہی رہنا, پیو مرزائی سی اسی مرزائی رہنا, مطلب لائک دیٹ, وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو, حیاتی ہو, مماتی ہو یا کوئی بھی ہو. اکثر ہمارے یہ رویے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک دفعہ بچپن میں بیٹھ گیا, کوئی حق بات بتائے بھی تو ہم چینج نہیں کرتے. غور و فکر کرنا چاہیے, وہ غفلت میں نہیں پڑے ہونا چاہیے اس کو. لاہیۃ قلوبہم, وہ فوراً غور کرتے ہیں, یہ آیت پتہ چلتی ہے ان کو, تو یہ وہ گناہ گار دل ہوتے ہیں نا. اس کو حق پتہ چلتا ہے تو پھر چھپاتے نہیں. قرآن کہتا ہے لاہیۃ قلوبہم. اس کے ایک آیت سورہ بقرہ میں بھی آتی ہے, تکتم الشہادۃ ولم یکتمھا فانہ آثم قلبہ, یعنی گناہ گار دل ہوتے ہیں. ان کا دل گواہی بھی دیتا ہے لیکن وہ گناہ پہ اڑے رہتے ہیں, مردہ دل. یہ تو وہی ہے زخمی ہے دل. سی کیٹیگری جو ہے جو بالکل مردہ دل ہے, یہ انشاءاللہ ہمارے میں کسی کا نہیں ہوگا, لیکن جسٹ جائزہ لے لیتے ہیں. اس میں لکھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہمیں 100% پتہ ہے کہ کسی کا بھی نہیں ہے انشاءاللہ. وہ کہتے ہیں مردہ دل, جس کو قرآن کہتا ہے اندھے ہو, جس کو قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب یہ نہیں پلٹیں گے, قرآن مہر لگاتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں مہر لگی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر, قلوبہم سمعہم, ان کی سماعت پر, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. تب اللہ علی قلوبہم ہے. اچھا جی, جو مردہ دل ہے اس کی ایک آخری مثال ہے جو سیاہ دل ہو. مثال ایک حدیث سے سمجھ آئے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جی کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے. اب اگر وہ استغفار کر لے, معافی مانگ لے, تو وہ داغ صاف ہو جاتا ہے. ایک داغ تھوڑا سا
تو وہ داغ ایک لگتا ہے تو وہ اگر صاف کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ ایک داغ کو صاف نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا لگتا ہے, حتیٰ کہ یہ اسٹیج آتی ہے کہ شبیر صاحب وہ دل کیا ہو جاتے ہیں, پورے سیاہ ہو جاتے ہیں. اس کو قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے کسبوں کی وجہ سے ان کے دل پیور سیاہ ہو جاتے ہیں. تو یہ استغفار سے, قرآن کے ذکر سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ ہو تو فوری طور پر اسے رجوع ہو اور اس دھبے کو صاف کر لیا جائے تو پھر سیاہی سے بچ سکتا ہے. اگر تھوڑا سا ڈھیل چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں لگتا کب, اگر دودھ ہلکا سا گرم ہو نا, ڈھیلا چھوڑ دیں کسی وقت بھی ابل جاتا ہے, لیکن اگر فوراً جا کے اٹینڈ کر لیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی